آج ہم جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ پر کتنی مرتبہ حملہ کیا گیا۔ یہ وہ مقدس مقام ہے جس کو اللہ رب العالمین نے امن و اعتماد کی نشانی بنایا، لیکن تاریخ کے بعض صفحات ایسے ہیں جہاں فتنہ و فساد کے پیروں نے اس بیت اللہ کی حرمت کو پامال کیا۔ یہ واقعات صرف ایک تاریخ نہیں بلکہ ایک سخت درس ہیں کہ جب بھی کوئی طاغوتی قوت خدا کے گھر پر نظر بد ڈالتی ہے، اس کا انجام رسوائی اور ہلاکت ہی ہوتا ہے۔ ابرہہ کا حملہ تقریباً 570 عیسوی۔ ابرہہ الحبشی جو اس وقت یمن کا حاکم تھا، اس نے اپنے دل میں یہ عزم کیا کہ خانہ کعبہ جو دنیا کا سب سے مقدس ترین مرکز عبادت ہے، اس کو تباہ کر دیا جائے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ عرب کے سارے قومی اور مذہبی رواج مکہ مکرمہ کے بجائے اس کے نئے بنائے گئے عظیم گرجا گھر جو صنع یمن میں تعمیر کیا گیا تھا، وہاں کی طرف رخ کریں۔ اس مقصد کے لیے اس نے ایک بہت بڑی فوج تیار کی جس میں بہت سے سپاہی اور خصوصاً بہت بڑے ہاتھی شامل کیے گئے۔ اس وجہ سے اس واقعے کو عام الفیل کہا جاتا ہے۔ جب ابرہہ کی فوج خانہ کعبہ کی طرف بڑھی تو مکہ کے لوگوں نے اس عظیم حملے کو روکنا ناممکن سمجھا اور وہ اللہ تعالیٰ کے حوالے ہو گئے۔ تاریخی روایات کے مطابق جب فوج خانہ کعبہ کے نزدیک پہنچی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل فرمایا۔ قرآن مجید کے سورۃ الفیل میں اس واقعے کا تفصیل سے ذکر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پرندوں کے جھنڈ بھیجے جن کے پاس کنکر کے ٹکڑے تھے، اور وہ کنکر ابرہہ کی فوج پر گرتے رہے۔ نتیجتاً وہ ساری فوج تباہ و برباد ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس معجزانہ طریقے سے خانہ کعبہ کو محفوظ رکھا۔ یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے سال سے جوڑا جاتا ہے۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دکھا دیا کہ یہ مقدس بیت اللہ کبھی کسی دشمن کی بری نیت کا شکار نہیں ہو سکتا۔ یزید کا دور نقصان 683 عیسوی۔ خلافت یزید اسلام کی تاریخ کا ایک بہت ہی اشوب دور تھا۔ اس دوران کچھ ایسے واقعات رونما ہوئے جنہوں نے امت مسلمہ کو بہت درد دیا اور مسجد حرام سمیت خانہ کعبہ پر بہت گہرے اثرات ڈالے۔ سب سے پہلے یزید کی حکومت میں واقعہ کربلا پیش آیا، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے سیدنا حسین بن علی رضی اللہ عنہما اور ان کے اہل بیت اور اصحاب شہید کر دیے گئے۔ اس واقعے نے پورے عالم اسلام کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس کے بعد یزید نے مدینہ المنورہ پر حملہ کر دیا، جسے واقعۃ الحرا کہا جاتا ہے۔ اس حملے میں بہت سے صحابہ کرام اور تابعین شہید کیے گئے اور مدینہ کی گلیاں خون سے تر ہو گئیں۔ اس واقعے نے امت کے دل پر بہت بڑا زخم ڈال دیا۔ اس کے بعد جب سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا اور مکہ